السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کوئی اہم فقہی مسئلہ بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک کارگزاری سنانی ہے، ایک کہانی بتلانی ہے۔ کہانی دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں چکی عطا فرمائے، ان کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ ان کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے ہمیں تو پہنچنا تھا، شرکت کرنی تھی، جنازے کو کندھا دینا تھا، تجہیز و تکفین میں شریک ہونا تھا، اور بہت سارے جو کام تھے وہ ہمیں کرنے تھے۔ تو ہم اور ہمارے ایک استاذ محترم، ہم دونوں یہاں سے میت کے گھر پر پہنچے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے محسوس کیا اور دیکھ لیا کہ یہاں پر دو علماء قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، شکل سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے، تو شاید یہی لوگ میت کے غسل اور میت کے کفن کا انتظام کریں گے۔ تو جن لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے، جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، تو ہم نے محسوس کیا کہ یہاں پر کل 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ہمیں وہ ملے کہ جب ان کے سامنے ہم نے یہ کہا کہ میت کو تیار کرنا ہے، میت کو غسل دینا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے تو فوراً انہوں نے ایک کام کیا۔ کام یہ کیا کہ میت کو غسل دینے کے لیے جو پانی رکھا گیا تھا، گرم پانی، اور میت کو جو غسل دیا جاتا ہے گرم پانی سے دیا جاتا ہے۔ وہ جو گرم پانی ہوگا بہت زیادہ ابلتا ہوا نہیں ہوگا اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، میڈیم پانی ہو۔ اور جس پانی سے آپ میت کو غسل دینا چاہتے ہیں تو بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ اس پانی کو آپ بیری کے پتوں سے ابال لیں۔ بیری کے پتوں سے ابالا ہوا جو پانی ہوتا ہے، اس سے میت کو غسل دینے کے بعد اس کے جسم کا جو میل کچیل ہوتا ہے یہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی یہ پھیلی ہے کہ بیری کے پتوں سے صرف میت کو ہی غسل دیا جائے گا، عام لوگ غسل نہیں کر سکتے، یہ غلط چیز ہے۔ ہم زندہ لوگ ہم بھی بیری کے پتوں سے غسل کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر جو میل کچیل ہوتا ہے یہ آسانی کے ساتھ دور ہو جاتا ہے، ہمارا جسم چمکنے لگتا ہے۔ تو اگر آپ کبھی زندگی کی حالت میں غسل کرنا چاہتے ہیں بیری کے ابلے ہوئے پتوں سے تو بالکل کر سکتے ہیں، منع ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ جو ایک ٹیم تھی انہوں نے کام یہ کیا کہ جو بیری کے پتوں کا پانی تھا اس کی فوراً 2 بکیٹیں تیار کر لی، میڈیم پانی بنا دیا، بہت زیادہ ابلا ہوا تھا تو اس میں ٹھنڈا پانی مکس کر کے رکھ دیا، تیار کر لیا، اس میں مگے وغیرہ سب موجود تھے۔ یہاں تک کہ جس چارپائی پر میت کو غسل دینا ہے وہ چارپائی بھی انہوں نے ٹھیک کر دی، جہاں پر لگانا تھا پانی وغیرہ آسانی کے ساتھ ڈرینیج میں بہہ سکتا ہو، نکل سکتا ہو، وہ سب انتظام کر لیا۔ یہاں تک کہ میت کو غسل دیتے وقت جو چاروں طرف آڑ کی جاتی ہے، یہ آڑ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آڑ نہ کیا جائے تو پورے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور سب دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، جب بھی میت کو غسل دیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہاں پر صرف وہی لوگ رکے رہے جو میت کو غسل دینا چاہتے ہیں، ان سے زائد لوگوں کو وہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں پر چاروں طرف سے ایک پردہ مار دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ایک ٹیم تھی، پہلی والی ٹیم، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ چاروں طرف سے آڑ بھی لگا دی، اس کے بعد جس تخت پر میت کو غسل دینا تھا اس کو تیار کر دیا، اور تخت کے دونوں طرف، رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ میں بھی، دونوں طرف انہوں نے پانی کا معقول نظم کر دیا۔ اور میت کو جن چیزوں سے غسل دیا جاتا ہے، غسل میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہے، ہینڈ گلوز ہے یا پھر صابن ہے، اور جتنی بھی چیزیں ضروری ہوتی ہے وہ سب انہوں نے میسر کروا دیا، وہاں پر رکھ دی تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور جہاں پر ہم میت کو غسل دے رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے اتنی ہی لوگ رکھے جو لوگ غسل دے سکتے تھے۔ ہم 2 لوگ تھے، ہمارے استاذ مکرم، ہم اور ہیلپر قسم کے 3-4 نوجوان تھے، ان کے علاوہ اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ کام انہوں نے بہت زبردست کیا۔ تو جو پہلی قسم کے لوگ ہمیں ملے ہیں وہ یہ تھے کہ انہوں نے میت کو غسل دینے کے لیے اور کفن کے لیے جتنا انتظام کرنا تھا وہ سب کر دیا، صرف اشارہ ملنے کی دیر تھی۔ دوسری قسم کے لوگ کون تھے؟ دوسری قسم کے لوگ ہمیں وہ ملے جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں میت کو غسل دینا ہے تو وہاں سے ہٹ گئے، وہاں پر چلا پکار نہیں کی، وہاں پر اکٹھا نہیں ہوئے، میت کو گھر سے باہر لانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہاں پر بھیڑ بھاڑ نہیں کی، وہاں سے بالکل سائیڈ میں چلے گئے اور دور جو کرسیاں رکھی تھی وہاں پر جا کر اطمینان سے بیٹھ گئے۔
کسی قسم کا ڈسٹرب انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو لوگ غسل دینے والے ہیں یہ ان کا کام کرتے رہیں گے. جو غسل دے رہے ماشاءاللہ یہ بھی جانکار ہے، عالم نظر آ رہے، تو کوئی غلطی نہیں کریں گے. اور انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر مکمل اطمینان کیا، ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دیا اور دور جا کر کے بیٹھ گئے. الحمدللہ یہ جو دو قسم کے لوگ ہوئے جنہوں نے ہمارے لیے مکمل انتظام کر دیا کہ میت کو غسل دینے میں کوئی تکلیف نہ ہو، تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی. دوسری قسم کے لوگ وہ بھی ملے جو بہت زیادہ عقل مند نکلے. وہ یہ کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میت کو غسل دینا ہے، ہمارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، ہمارے اوپر انہوں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور دور جا کر کے بیٹھ گئے کہ جب بھی میت کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، باہر لایا جائے گا تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن تیسری قسم کے ہمیں وہ لوگ ملے جو انتہائی تکلیف دینے والے تھے. وہ کون سے لوگ تھے؟ زیادہ نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دو قسم کے لوگ زیادہ تر ہمیں ملے. جنہوں نے ہماری ہیلپ کی یہ بھی بہت زیادہ تھے، اور جنہوں نے ہمیں بالکل پریشان نہیں کیا یہ بھی الحمدللہ کافی زیادہ تھے. لیکن تیسری قسم کے جو لوگ تھے جنہوں نے ٹھان لیا تھا کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو تکلیف دی جائے، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو ٹارچر کیا جائے، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو پریشان کیا جائے، یہ تیسری قسم کے لوگ بھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت کم تھے، 2 یا 3 لوگ تھے. تو آپ بھی اگر کسی میت میں جاتے ہیں تو آپ کو پہلی والی 2 قسم کے لوگ بننا ہے. یا تو آپ مددگار ثابت ہو یا پھر وہاں سے بالکل دور جا کر کے اطمینان سے بیٹھ جائے. تیسری قسم والے لوگ بالکل نہ بنے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے، فالتو کی جھنجٹ ہوتی ہے، فالتو کی مغز ماری ہوتی ہے. حالانکہ انہیں پتا ہے کہ جو آدمی غسل دے رہا ہے اس نے علم حاصل کیا ہوگا، یہ متشرع نظر آتا ہے، اس کو نالج ہوگا کہ میت کو کس طرح غسل دینا ہے. جب سب کچھ پتا ہے تو پھر فالتو کا کہنا کہ آپ ایسا کرو ایسا مت کرو، تو یہ ذہنی اعتبار سے ٹارچر کرنا ہوتا ہے، پریشان کرنا ہوتا ہے. تو ہم تیسری قسم والے لوگ ہرگز نہ بنے. تو بہرحال جو تیسری قسم کے لوگ تھے کر کیا رہے تھے؟ ان کی وجہ سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، نقصان بہت ہوا. نقصان یہ ہوا کہ میت کو غسل دینے کا جو پانی تھا اس پانی کو ہم نے چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا. تو جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو وہ جو تیسری قسم کے لوگ تھے 2-3 لوگ، انہوں نے ہمارے اوپر نظریں گاڑ رکھی تھی. کب یہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کب یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹوک دے، ان کو جھاڑ دے، ان کو بولے کہ آپ یہ کریں وہ نہ کریں. تو انہوں نے نظریں گاڑ رکھی تھی. جیسے ہی پانی کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اندر ایک انگلی ڈالی اور چاہا کہ دیکھیں پانی زیادہ گرم ہے یا زیادہ ٹھنڈا یا میڈیم، چیک کرنے کے لیے ہم نے ہاتھ ڈالا تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے، پانی مستعمل ہو جائے گا، آپ اس طرح نہ کریں. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں میں نے تو پڑھا ہے، میں نے تو سنا ہے. ارے بھائی اگر آپ نے پڑھا ہے یا کہیں سے سنا ہے تو ایسی باتیں سنیے، ایسی چیزیں پڑھیے جو معتبر ہو، جو صحیح ہو. جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو غسل دے رہے ہیں، جو پانی چیک کر رہے ہیں، یہ بھی تو علماء ہیں، یہ بھی تو جانکار ہے. ان کو پتا ہے کہ پانی کب مستعمل ہوتا ہے، کب غیر مستعمل ہوتا ہے. آپ آ کر کے ان کو جھاڑ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو کسی بالٹی میں نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو یا ناپاک. آپ کے ہاتھ پر نجاست دکھ رہی ہو تب بھی نہیں ڈالنا ہے، اور نجاست نہیں دکھتی ہے تب بھی نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں نیند کی حالت میں تھے آپ کا ہاتھ کہاں کہاں گیا، نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے، کسی چیز کا نالج آپ کو نہیں ہے. تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ ٹیسٹ کے لیے بھی کسی بالٹی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ہم تو الحمدللہ جاگے ہوئے تھے، ہم نے ہاتھ بھی دھویا ہوا تھا اور ہم کو پتا تھا کہ پانی کب مستعمل ہوتا ہے، کب غیر مستعمل ہوتا ہے. تو انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ یہ جو بھی کام کریں گے ہم ان کے مخالفت کریں گے. تو جو تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کسی کام کے نہیں ہوتے. اور آپ کوشش کیجئے کہ تیسری قسم کے لوگ ہرگز نہ بنے. تو کیوں دوسروں کو تکلیف دیں؟ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم غسل دیں، غسل دینے کے وقت اور کفن دینے کے وقت وہاں پر اتنی ہی لوگوں کو رکھے جن کی ضرورت ہے، زائد لوگوں کو نہ رکھے. زائد لوگوں کو رکھنے کی وجہ سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کو سب کچھ نالج ہونے کے بعد، سب کچھ پتا ہونے کے بعد ذہنی اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری غلطی یہی ہوئی کہ پانی بھی اندر ہی رکھنا چاہیے تھا. وہ جو تیسری قسم کے لوگ تھے ان سے ہمیں انتہائی درجے بچنا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہمارے ساتھ ایسا موقع ہو تو ہم کوشش یہ کریں گے تو سائڈ کا جو پنڈال ہوتا ہے میت کی چاروں طرف جو پھیلا ہوتا ہے
تو وہ اتنا بڑا کر دیں کہ اندر ہی سب کچھ آ جائے، جنازہ بھی اندر آ جائے، میت کو غسل دینے والا جو تخت ہوتا ہے وہ بھی وہیں پر ہو، پانی وہیں پر ہو، ہم سب کے سب کام اندر ہی کریں گے، میت کو بالکل تیار کر کے ہی باہر لائیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی جھنجٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو خیر انہوں نے پہلی آڑ تو یہ رکھی کہ آپ نے پانی کو مستعمل کر دیا ہے، معاملہ دفعہ دفعہ ہو گیا، میت کو غسل دے دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد میت کو جب باہر لایا گیا تو وہاں پر ہم سے ایک بھول ہو گئی کہ ہم نے جو پردہ تھا وہ پردہ کھول دیا، یعنی سب کو آنے کی دعوت دی تھی، ہماری بڑی غلطی ہو گئی۔ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، اور آپ بھی اگر کسی جگہ پر کسی میت کو غسل دینے جاتے ہیں تو یہ غلطی ہرگز نہ کرے، کسی کو وہاں پر آنے نہ دے۔ آپ خود جو غسل دے رہے ہیں آپ کا ہیلپر اور آپ کے ساتھ دو چار جو نوجوان ہوتے ہیں پانی وغیرہ دینے کے لیے، میت کو ہلانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اتنے ہی لوگ وہاں پر رہے، زائد لوگوں کو بالکل نہ رکھے۔ پہلے قسم کے جو دو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹینشن دیتے نہیں، کسی قسم کی تکلیف دیتے نہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی معمولی مقدار میں 1 2 3 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ خیر جب اتنا کام ہو گیا اور میت کو کفن دینے کے لیے ہم نے جو جنازہ تھا وہاں پر لٹا دیا، نیچے کفن تھا اور اس کے اوپر میت کو لٹا دیا، وہاں پر ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا کہ میت کے جسم کے اوپر جو احرام کا کپڑا ہے، حج کر کے آئے تھے تو احرام کا جو کپڑا ہے وہ ڈالنا تھا، تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے ڈال دیا، اور اس کے اوپر جو 3 کپڑے ہوتے ہیں جیسے پیک کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے کر دیا۔ لیکن وہ جو صاحب تھے، جو تیسری قسم کے بندے تھے، وہ بار بار یہ ٹارچر کرتے رہے کہ 3 کپڑے چاہیے، آپ نے 4 کر دیا، آپ نے 2 ہی کر دیا۔ جب ان کو پکڑ کر لائے اور بتلایا کہ دیکھیے حضرت یہ ایک ہے، یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے، تب کہیں جا کر انہیں تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اتنا کام ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ میت کے جسم پر کافور ملا جاتا ہے۔ جب میت کو غسل دے دیا جائے، غسل دینے کے بعد ضروری ہے کہ آپ کاٹن سے، جو بھی کپڑا وغیرہ ہے یا پھر کاٹن ہے، اس سے میت کے تمام اعضاء کو اچھی طرح پوچھ دے۔ کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، ٹاول وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے میت کے بدن کو اچھی طرح پوچھ دے، سر کو پوچھ دے، داڑھی کو پوچھ دے، جتنا پانی لگا ہے وہ پانی کو سکھا لے۔ اس کے بعد میں میت کے وہ اعضاء جو سجدے میں زمین پر ٹکتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ ہوئے، اس کے بعد دونوں گھٹنے ہوئے اور قدموں کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ٹکتا ہے، ایسے تمام اعضاء، اور پیشانی ہوئی، ناک ہوئی، یہاں پر آپ خوشبو والی چیز مل دیں۔ خوشبو والی چیز کے اندر جو ہمارا کافور ہوتا ہے، کافور کو باریک کر کے مل دینا بہتر ہے۔ لیکن ان صاحب نے کیا یہ کہ عطر کی ایک بڑی شیشی لی، وہ کھول دی اور میت کے سر پر الٹ دی۔ بھائی عطر جو ملنی ہے، خوشبو جو ملنی ہے، تو ایسے اعضاء پر ملنی ہے جو سجدے میں ٹکتے ہیں، لیکن آپ درمیان میں ٹانگ ڈال رہے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ بالکل غیر شرعی ہے۔ آپ میت کے جسم پر خوشبو لگا رہے ہیں، چلے بہت اچھی بات، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ نے وہ عطر کی بوتل کھول دی اور پورا کے پورا میت کے سر پر ڈال دیا۔ اب اللہ خیر کرے وہ میت کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، اس کی وجہ سے وہ عطر پورے سر کے اوپر پھیل گیا، یہاں تک کہ جو کفن تھا، کفن کے 3 کپڑے مکمل ان کپڑوں کے اوپر عطر پھیل گیا۔ تو ایسا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ میت کی آنکھوں میں سرما پہنانے کا مسئلہ، ان سے کہا گیا، ادب سے ان کے ساتھ درخواست کی گئی کہ حضرت میت کو سرما نہیں لگانا چاہیے، نہیں لگا سکتے، تو انہوں نے چھاڑ دیا کہ چلیے آپ جائیے، ہم لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس شیشی پیش کی گئی، اس کے اندر سرما تھا۔ اب انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ ہے کسی کے پاس سلائی جو میت کو سرما لگایا جائے، تو کسی کے پاس سلائی موجود نہیں تھی، اور جو ڈبہ تھا اس میں بھی سلائی موجود نہیں تھی۔ پھر انہوں نے نیا اعلان کیا کہ ہے کسی کے پاس 1 2 روپے کا سکہ۔ اب تو ہماری عقل حیران ہونے لگی کہ 1 2 روپے کے سکے سے سرما کس طرح لگ سکتا ہے، چونکہ ہمارے ساتھ بھی ایک پریشانی ایک مرتبہ ایسی ہوئی کہ آنکھوں میں سرما لگانا تھا لیکن کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم سرما لگا سکے، تو ہم نے مجبوری میں انگلیوں سے سرما لگا دیا اور بڑا پھیل گیا، وہ بعد میں پوچھنا بھی پڑا۔ تو ہم کو ایک نئی ترکیب ذہن میں آ گئی کہ ماشاءاللہ سرما لگانے کے لیے 1 روپے سے بھی کام ہو سکتا ہے، تو بڑے خوش ہوئی طبیعت۔ لیکن انہوں نے کام یہ کیا کہ 1 روپے کا جو سکہ تھا اس کے اوپر آدھی شیشی اڑیل دی۔ جانتے ہیں آدھی شیشی یعنی اتنا بڑا سرما آپ نے 1 روپے پر اڑیل دیا، اور ایک بندے کو، نوجوان کو کہا کہ ان کی آنکھیں کھولو، دونوں طرف سے آنکھیں کھولی گئی اور آنکھوں کے اندر سرما بھر دیا۔
کیا بات ہوگی۔ اسی طرح دوسری آنکھ میں سرما بھر دیا، اور جب سرما دے رہے تھے تو وہ ان کے ہاتھ بھی تھر تھر کر رہے تھے، بڑے کانپ رہے تھے۔ تو نوجوان کو کہا کہ آنکھیں میں کھلتا ہوں اور تم آنکھوں کے اندر سرما ڈال دو۔ پوری آنکھوں میں سرما ڈال دیا گیا، میت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ سب چیزیں غیر شرعی ہے۔ یہ سب گڑبڑ کیوں ہوگی، یہ سب پریشانی کیوں ہوگی؟ وہ اس وجہ سے کہ جو تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے ہم نے اپنے آپ کی اور میت کی حفاظت نہیں کی۔ میت کی بے حرمتی ہوئی، ان کی آنکھوں کے اندر سرما آنکھیں پھاڑ کر سرما ڈال دیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے 1 روپے کا سکہ اور اس پر آدھی بوتل شیشی سرمے کی الٹ دی گئی اور پورا کے پورا سرما میت کی آنکھ میں ڈال دیا گیا۔ دونوں آنکھوں کا معاملہ ہوئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اللہ رحم فرمائے استاد مکرم پر، انہوں نے کسی طرح میت کی آنکھوں کو صاف کیا اور آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ اتنا سب معاملہ ہوا۔ دیکھیے، میت کی آنکھوں میں سرما ڈالنا جائز نہیں ہے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو سرما ہوتا ہے زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے، اور زیب و زینت زندگی میں ہوتا ہے۔ جب تک ہم چل رہے پھر رہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تب تک ہمیں زینت کی اجازت ہے اور زینت ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن مرنے کے بعد زیب و زینت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے، سرما نہیں لگانا چاہیے۔ تو خیر، یہاں تک کہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد سب آگے بات چیت چل رہی تھی، بہت سارے مسائل انہوں نے کھڑے کیے۔ ہم نے آخر کار تھک ہار کر وہ پوری میت ان کے حوالے کر دی کہ آپ کام کیجیے۔ لیکن جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے کے بعد جیسے ہم وہاں سے ہٹے تو وہ حضرت بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھ سے یہ سب کام کرائیں گے، سب مجھے ہی کہیں گے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، میں اکیلا کیا کیا کروں؟ ارے بھائی، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ان کو ڈسٹرب نہ کرے، انہیں پریشان نہ کرے۔ ہاں، اگر آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا بندہ غلط کر رہا ہے اور آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ غلط کر رہا ہے، کب پتا چلے گا؟ جبکہ آپ کے پاس علم ہو، علم صحیح ہو، اس کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ سامنے والا غلط کر رہا ہے۔ تو پہلے علم حاصل کر لے، اس کے بعد دوسروں پر تنقید کرے۔ اور ویسے بھی یہ جو معاملات ہوتے ہیں میت وغیرہ کے، یہاں پر عام طور پر لوگ جھنجٹ نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو لوگ سن لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہاں پر ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ایک دوسرے کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو میت کو غسل دیتے ہیں، میت کو کفن پہناتے ہیں، تو یہ لوگ اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ پہلی جو 2 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں انہی سے تعلقات رکھے، انہی کو اپنے کام میں لائے، اور جو تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے انتہائی درجے بچے۔ جب بھی میت کو غسل دینے کے لیے گھر سے باہر لایا گیا، وہاں سے آپ میت کو اپنے قبضے میں کر لے، وہاں پر میت کو غسل دینے کا تختہ بھی ہو، اور جو جنازہ ہے وہ بھی وہاں پر ہو، اس کے ساتھ کفن بھی وہاں پر ہو، تمام چیزیں وہاں پر ہو، پانی بھی وہاں پر ہو۔ میت کو آپ بنا سنوار کر مکمل تیاری کر کے ہی باہر لائے، یہ آپ سے گزارش ہے۔ اگر آپ یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ اس طرح کی کسی تکلیف میں، کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ میت کو غسل دینے کا مکمل طریقہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی انشاءاللہ مکمل طریقہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی شک شبہ اور وہم باقی نہیں رہے گا، اور آپ اطمینان سے اپنے مرحومین کو اور اپنے میت کو غسل دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عقل سلیم، فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔